خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان کا آج خاص طور پہ پورے پاکستان کی جو جشن آزادی ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا میں تقریبات ہو رہی ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی، بلکہ کشمیر میں بھی، اور کشمیر میں سری نگر میں بھی آج پاکستان کے جھنڈے گھر گھر پہ لہرا رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور آف کورس آج کا پروگرام، آج کا خصوصی پروگرام جشن آزادی کے حوالے سے اور پاکستانیوں کے حوالے سے ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے تمام ان شہداء کے نام جنہوں نے آزادی میں پاکستان کا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور خاص طور پہ اس حالیہ حالات میں کرونا سے لڑتے ہوئے تمام وہ شہداء، ان کے نام اور ان ڈاکٹرز کے نام، پیرامیڈیکل سٹاف کے نام جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کی بازیاں بھی ہار دی، لیکن اس جنگ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس جنگ میں جیتے۔ ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان، ہمارے قابل احترام مہمان جناب ڈاکٹر محمد ندیم خواجہ صاحب ہیں۔ آپ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر کونس کے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم، السلام علیکم، جشن آزادی مبارک۔ خیر مبارک جی، بہت ہی مبارک دن بھی ہے، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ کورونا کیونکہ واپس جا رہا ہے تو ٹاپک بھی بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت موقع کے مناسبت سے ہے۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی خوبصورت دن ہے، اور اس خوبصورت دن میں جو اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ کرونا سے جو اللہ نے بڑا کرم اور فضل کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا شو ہم نے اسپیشلی ڈیڈیکیشن پیش کی ہے تمام شہداء کے نام، جی جشن جو آزادی کی موومنٹ میں جو شہید ہوئے اس کے بعد سے لے کے اب تک، اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر حضرات، پیرامیڈیکل جی سٹاف، فرنٹ لائن جی جو شہداء ان کے نام ہم آج ڈیڈیکیشن پہ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب ان جذبات کے حوالے سے؟ وہ لوگ جو اپنی جانوں فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں، وہ کسی بھی محاذ کے مجاہد ہوں پھر شہید ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ؟ جی، ہم ظاہر ہے کہ پاک فوج کے جو شہداء ہیں ان کو ہمیشہ ہی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اس بار ایک اور بھی سلسلہ ہوا کہ ایک اور گروپ آیا جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ جس وقت پیک تھا ایپیڈیمک کا تو پوری دنیا میں سے رپورٹس آ بھی رہی تھی ڈاکٹرز کی بیمار پڑنے کی اور پھر جانوں سے جانے کی، لیکن پاکستان میں بھی الحمدللہ اسی طرح پورے زور و شور سے لوگ کام کرتے رہے، اور سامان آتے آتے پی آتے آتے کچھ ٹائم لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ملک کو پریپیئر کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹرز نے بہت زور لگایا، ٹیلی میڈیسن پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو بہت ہی زبردست ان کا ایک رسپانس تھا، جو کہ ایک بنتا ہے، جو کہ ایک سمجھے کہ کسی محافظ کا کوئی رول بنتا ہے۔ تو یہ صرف ڈاکٹرز میں نہیں کہوں گا، ہر صورت پیرامیڈکس اور ان کے ساتھ الائیڈ سٹاف سارا، ان کے بغیر تو ممکن نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ ممکن ہو۔ جی فرحان، بالکل 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 ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہری بات ہے آج ایک بڑا دن ہے، پاکستان کی آزادی کے حوالے سے پوری دنیا میں تقریبات بھی ہو رہی ہیں۔ جی 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 اچھا، چونکہ لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ جوش بھی ہوتا ہے، بلبلہ بھی ہوتا ہے، پاکستان سے محبت کا اظہار مختلف انداز سے کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہم آج جی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ڈیڈیکیشن پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، جی خاص طور پہ یہ سوال میں کرنا چاہوں گا، کیا کہیں گے ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ ہم یہ مطلب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے اگر میں سوال کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ کرونا پاکستان سے مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے جس طرح لوگوں نے اب معاملات شروع کیے ہیں؟ نہیں، میں اس کو تھوڑا شروع سے بات شروع کروں گا کہ شروع میں بہت لوگ نہیں مان رہے تھے اور مشکلات تھی، پوری دنیا کی یہ سچویشن تھی، لیکن میں پاکستان میں عوام کو یہ کہوں گا کہ جلدی سے وہ بات کو سمجھ بھی گئے اور کچھ احتیاطیں جاری رکھیں۔ اب بھی یہ ہے کہ کیونکہ ایک فٹیگ بھی چڑھ جاتی ہے نا، اب دیکھیں چھٹا مہینہ چل رہا ہے ابھی پاکستان کا، تو یہ چھٹے مہینے میں پھر بندہ تنگ بھی آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی میں جمعے کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ فاصلے پہ کھڑے بھی ہو رہے تھے، اور کافی تعداد میں لوگوں نے حبس ہونے کے باوجود ماسکس پہنے ہوئے تھے، جبکہ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کو، ڈاکٹرز تو ہم اب بتا رہے ہیں ان کو کہ پلیز ابھی بھی یہ کیسز موجود ہیں اور آپ نے احتیاط جاری رکھنی ہے۔ ہماری جو آرگنائزیشن ہے ڈاکٹرز کون، اس نے خاص سب لوگوں کو کہا ہے کہ بی سیف اینڈ پروموٹ سیفٹی، یعنی آپ خود بھی اپنے آپ کو بچائیں
اور پھر اپنے پیشنٹس کو, کیونکہ دیکھیں جو جنرل پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ ایک اوپینین میکر ہے, آپ کا فیملی ڈاکٹر, آپ کے ٹیچرز, آپ کے اور اس طرح کے لوگ جو محلے کے بزرگ ہیں, ان کی لوگ بات مانتے بھی ہیں, ان کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے. فیملی فزیشین بھی اسی طرح آپ کے فیملی کا ممبر ہے. تو ہم نے ایک یہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے کہ پہلے ہم ماسک کا صرف کہہ رہے تھے, اب وہ ماسک نہیں بلکہ باقی بھی ساری چیزوں کا ان کو دھیان رکھنا ہے. وہی چیزیں سوشل ڈسٹینسنگ کی, وہی بے مقصد میل ملاپ نہ کرنا, یہ اگر ہم جاری رکھیں گے تو پھر اینڈیمک ایک چیز ہوتی ہے. فرحان ایسے ہوتا ہے کہ ایپیڈیمک ہے جب بہت سے کیسز ہر وقت کمیونٹی میں ہو, اور اینڈیمک ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ, جس طرح ڈینگی ہے, جس طرح اور وائرسز ہیں اور یہ پرابلمز ہیں, یہ گم نہیں ہو جائے گا, لیکن اس کا یہ بہت ٹرانسمیشن کم ہو جائے گا, لوگوں کو, بہت تھوڑے لوگوں کو انفیکشن ہوگی. تو یہ بڑا ایک ہماری طرف سے پیغام ہر صورت قوم کو جانا چاہیے, بلکہ انٹرنیشنلی, کہ احتیاطیں اسی طرح جاری رکھنی ہیں. ماسک اب موبائل فون کی طرح ہے, کوئی بندہ موبائل چھوڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے کہ یار واپس جانا پڑے گا, بھاگتے ہوئے گھر آتے. تو بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نے چابی کار کی لی, آپ نے موبائل لیا, تو ایک دم آپ کو یاد ہو کہ یار تیسری چیز جو ہے نا وہ آپ نے ماسک نہیں چھوڑنا, اور پھر وہ یہی سوشل ڈسٹینسنگ. تو یہ چیزیں ہمیں کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو چونکہ ایک نالج کے لیے میں سوال کروں گا, اکثر میتھس اور بہت سی نکلتی ہیں کہ جو ماسک کا جو استعمال آپ کہتے ہیں, اب دیکھیں آف کورس لوگ تھوڑی بہتر کنڈیشن میں آئے ہیں, تو یہ جو ماسک کا استعمال خاص طور پہ جب باہر نکلتے ہیں, کیا اوپن ایئر کے اندر بھی ماسک کا استعمال کرنا ابھی بھی ضروری ہے کہ آپ اوپن ایئر میں جب ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو آج کا اگزامپل دیتا ہوں کہ آج ہم ایک جگہ مسجد میں پیچھے کھڑے تھے کہ بھی اب صف بندی ہونے لگی ہے, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک دم, آپ کھڑے تو کھلی جگہ میں تھے, آپ جائے نمازیں بھی لے گئے, لیکن یو نیور نو کہ ایک دم سے آپ کھلی جگہ میں, چاہے آپ واک کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, تو ایک دم لوگ آ جائیں تو آپ فٹافٹ ایک دوسرے کو تو نہیں کہہ سکتے کہ اب ماسک ڈھونڈیں یا پیچھے ہٹ جائیں, وہ ایک بدتمیزی سی آتی ہے. تو اس لیے وہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے حفظ ما تقدم کے لیے ماسک پہننا ہے. یہ مشکل ہے, مجھے پتہ ہے, تکلیف ہوتی ہے, سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے, زیادہ دیر پہن بھی نہیں سکتے, لیکن یہ اتنا ایک ایفیکٹو میجر ہے. دیکھیں اللہ نے کتنی آسانی کی ہوئی تھی, ہاتھ دھونے سے ٹھیک ہو رہے تھے معاملات, کہ آپ اگر ہاتھ دھو رہے ہیں, اگر صابن نہیں ہے تو سینیٹائزر سے اس کو سینیٹائز ہاتھوں کو کر رہے ہیں, فاصلہ رکھ رہے ہیں, تو کتنا فرق پڑتا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزوں کو مجھے پتا ہے کہ وہ مشکل ضرور ہے, لیکن یہ ہماری صحت اور ویل بینگ کے لیے ضروری ہے, ماسک ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا چیلنج تھا آف کورس پوری دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیلنج کو اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو کتنا بہتر طریقے سے ایڈریس کیا گیا, اور خاص طور پہ ہم لوگ معاشی طور پہ اتنے مستحکم ملک نہیں, ہمارے لیے چیلنج زیادہ بڑا تھا؟ جی, ایک تو پہلے 100 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس میں کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ بہت ایپیڈیمیولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ یہ بیماریوں کو دیکھتے ہیں, وبائی کو, اور بھی اسٹیٹسٹیشینز اور سائنٹسٹ اور سب پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا. تو ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو جو باقی ملکوں کے لوگ ہیں وہ اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی انڈیا ہے اور سارے وہی حالات ہیں. تو کسی نے کہا نہیں جی, حالات پاکستان کے کچھ اسپیشل ہی ہو گئے تھے اور وائرس تھک گیا تھا اور یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو اس لیے سر یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی خاص مہربانی سے. یہ پاکستان بھی اللہ کی ایک خاص مہربانی ہے. تو اس لیے آزادی کے حوالے سے ایک تو اتنا زبردست ہمارے لیے دن ہے کہ وہ آزادی بھی تو ہمیں ایک ناممکنات والی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دی. تو یہ پاکستان بھی اللہ کی ایک خاص نعمت ہے, اور یہ بھی ایک رحمت ہمارے پہ ہو گئی کہ کرونا کو کچھ میجرز ہمارے بہت اچھے تھے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہمیں سائنٹیفکلی نہیں سمجھ آئیں, لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سیفٹی میں رکھا. ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً 63,400 بندے وفات انہوں نے ابھی پائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین آمین. آف کورس میں ایک اور بھی آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جب سٹارٹ ہوا تو
पूरी दुनिया कहती रही कि फौरन पूरा लॉक कर दें, पूरा लॉकडाउन कर दें, ये बड़ा चैलेंज होता है। मैं अगर इस पोजीशन में होता तो मैं तो कहता बंद कर दो, हम खुद तो बंद हो गए ना, हम तो ठीक है वक्ती तौर पे अफोर्ड कर सकते थे, हम कुछ देर के लिए तो बंद हो गए, लेकिन एक मुल्क जहाँ पे ज्यादातर गुर्बत हो, फिर क्लस्टरिंग हो, लाहौर में आपने देखा क्यों थोड़ा सा ज्यादा केसेस हुए थे, सारे इकट्ठे रहते हैं, एक खास किस्म की एक कम्युनिटी, एक मोहल्ले और इस तरह के एक एटमॉस्फेयर है। तो इस किस्म के सारे मामले होने के बावजूद हमने शुरू से फैसला किया कि कुछ सर्विसेज जारी रहेंगी और पूरा मुकम्मल लॉकडाउन जब तक हमें पता नहीं है, हम बेमकसद एकदम ब्रेक पूरी नहीं मार सकते। कनाड़ी जो है, जो कार चला रहा हो, वो एकदम जरा सा खतरा हो तो पूरी ब्रेक लगा देता है। तो हम ये पूरी ब्रेक, हमने शुक्र है कि पूरी ब्रेक नहीं लगाई, बल्कि एक टैक्टिशियन की तरह हमने अपने आप को स्लो डाउन किया, बहुत मेहनत भी की। मैं सोचता हूँ इतनी अच्छी तरह कौम ने हमें रिस्पॉन्ड किया, ये हम गलत कहेंगे कि सब कहें, स्केप्टिक्स हर चीज के होते हैं, यानी जो नहीं मानने वाले ना, वो सारे मुल्कों में। एक इंग्लैंड में डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बहुत कहा कि ये नहीं है, पाकिस्तानी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि कोरोना का कोई वजूद ही कुछ समझ नहीं मुझे आया, इस किस्म की बातें। तो स्केप्टिक्स जो हैं वो रहते हैं, लेकिन बहुत सी दुनिया ने, लार्ज परसेंटेज ने कोरोना के हवाले से बहुत एहतियात भी की। आपने देखा कि हमने कभी इतना नहीं देखा कि मस्जिदों के लिए हमने खास जब रिक्वेस्ट की और उलमा ने जब खास रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कुछ देर के लिए उसमें भी खास SOPs रखे, कुछ देरों के लिए नहीं भी गए। तो ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस पे से हम गुजरे। फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं बता सकूंगा कि किस तरह से गवर्नमेंट। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल वजाह फरमाया है कि चैलेंज बहुत बड़ा था और इसमें हर तबका फिक्र ने ताउन किया है, गवर्नमेंट के साथ भी किया है, अपनी प्रोटेक्शन भी किया है, और ये बात मानने वाली है कि पाकिस्तानी कौम ने भी किया है, और ये किया है तो ये एहतियात की है तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। जो चैलेंज है, अब क्या चैलेंजेस है, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में माइशत तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, हेल्थ के हवाले से क्या चैलेंज है? हेल्थ में जी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फरहान, ये मैं चाहूंगा कि ये लोग सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं गौर से समझ लें। हमने अब सिर्फ उसको मेंटेन करना है। आप सोचें हमारी वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी कितनी % बढ़ गई, हमारे बेड्स के नंबर कितने बढ़ गए, हमारे डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी खास तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट बढ़ गई। तो अब तो हमारे लिए इतनी आसानी है कि हम अब ऑन गोइंग जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हर जगह पे लोग देखते थे कि वो बेड पे 3-3 बंदे लेटे हुए हैं और इमरजेंसीज भरी हुई हैं, ये वक्त है कि जब हम बड़े आराम से ट्रांजिशन कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट भी करेंगे, और यहाँ हमारा फैमिली डॉक्टर्स का भी आता है कि फैमिली डॉक्टर्स जो हैं अपने मरीजों को अब जाहिर है देखना शुरू हो गए हैं। पहले बहुत से लोग टेलीमेडिसिन पे कर रहे थे, मैंने भी कुछ देर टेलीमेडिसिन पे किया, तो क्योंकि उन्होंने कहा कि आउटडोर्स जो हैं वो शायद अभी फिलहाल हम नहीं कर सकते, तो अब आउटडोर्स खुले हैं। अब डॉक्टर्स को चाहिए कि वो ही लिंकेज बनाएं, पहले मरीजों का ध्यान रखें, उनकी प्रिवेंशन करें कि प्रॉब्लम बढ़े नहीं, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, और ये चीज़ें अगर बढ़ती नहीं है तो अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपका फैमिली डॉक्टर आपको कवर कर लेता है। छोटी डिस्पेंसरीज गवर्नमेंट की बनी हुई हैं। तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब हम ये नहीं कह सकते, जब कैपेसिटी बढ़ गई है तो कितनी आसानी हो जाएगी। आप सोचें ना फरहान के पहले ICUs भरे हुए थे, HDUs भरे हुए थे, अब ऐसा मामला नहीं है। तो अब हमारे पास वो तमाम रिसोर्स और तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो क्या वो मेहनत से अब हेल्थ को बेहतरी नहीं ला सकेंगे जब सब चीजें मौजूद होंगी? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपके होने का मैं फायदा ये उठाऊंगा कि आप एक बहुत बड़ी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर कॉन्स के, और जो फैमिली फिजिशियन। अच्छा, मैं ये सवाल हमारे नाजरीन के लिए जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ फैमिली फिजिशियन जो है उसका ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं है, लोग सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो इस ट्रेंड को हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं कि एक आपका फैमिली डॉक्टर होना चाहिए जो आपको रिकमेंड करे कि आपका अगर इशू ज्यादा है तो फिर आपने किधर जाना है, और जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो उसको आप फैमिली फिजिशियन से ही रब्ता करें। जी, उसका नहीं, छोटा मोटा नहीं कहना चाहिए फरहान, मैं इसको इस तरह कहूंगा कि ऑन गोइंग जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपके फैमिली फिजिशियन को पता, और आपने खुद नहीं डिसाइड करना कि मेरा पेट अब ठीक नहीं हो रहा तो मैं पेट के डॉक्टर को दिखाऊं, या कान में दर्द है तो कान का माहिर कौन है, या हड्डियों वाला डॉक्टर कौन।
تو یہ ہمیں کانسیپٹ ایسے بنانا پڑے گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ایک ہیلتھ کارڈ کو انہوں نے اب انٹروڈیوس کیا ہوا ہے, اب اس نے آہستہ آہستہ اس کی ورکنگ اور اس کی اویلیبلٹی جیسے سے بڑھے گی, تو ہم نے یہ پروپوزل دیا بھی ہوا ہے, انشاءاللہ اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے کہ فیملی فزیشین بھی اس کارڈ پہ ہوں گے, یعنی جو مریض جائے گا وہ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے. پہلے جو ہیلتھ کارڈ تھا اس میں یہ تھا کہ کسی کو ایمرجنسی ہوئی ہے تو وہ پرائیویٹ اسپتال میں کوئی آپریشن کرا سکتا ہے یا کوئی اور چیز. اب یہ کچھ پرسنٹیج آپ کے فیملی ڈاکٹر کی ہوگی, تو فیملی ڈاکٹر گورنمنٹ کے ساتھ ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بنائے گا. ورنہ تو فرحان ہم کہتے رہیں گے تو وہ ٹرینڈ تو نہیں بدلے گا جب تک کہ ان کو پاتھ وے نہ پتا ہو, مریضوں کو پاتھ وے نہ پتا ہو. بہت سے مریض جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں گے انلیس ان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہو. یہ آپ پوائنٹ فرحان بھائی میں چاہ رہا تھا کہ پبلک کو یہ ہم گائیڈ کر سکیں کہ جیسے ہی وہ ہیلتھ کارڈ کا سسٹم آ جائے گا پھر مریض جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ لے کے جائے گا, اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملے گا جو وہ پرائیویٹ مریضوں کو ڈاکٹر دے رہا. یہ انشاءاللہ ایسے ہوگا. ایک تو ہیلتھ کارڈ گورنمنٹ کی جانب سے, جو آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں وہ ہیلتھ کارڈ وہ بھی گورنمنٹ کا ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں جی, اسی میں پرسنٹیج ہوگی نا. آپ سمجھیں وہ 7 لاکھ کا انہوں نے کہا تھا نا پر فیملی ہے, تو اس کو کیا ہوگا کہ اس کی 10 to 20% جو ہے کھپت جو ہے وہ آپ کے پرائمری کیئر فزیشین, آپ کے جی پی پہ ہوگی, جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے, جو آپ کا گھر کا محلے کا ڈاکٹر ہے جو آپ کا. تو اس کی ایک یعنی وہ آپ انرول ہوں گے, جی اس میں انرول ہوں گے ڈاکٹر کے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہے معاملہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی ڈاکٹرز فیملی فزیشنز کافی زیادہ ہیں اور ان کے اپنے سیٹ اپس ہیں, تو ایک عام بندے کی پہچاننے کے لیے, کیونکہ کویکری بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں, تو وہ پہچان کے لیے اس کو کیسے پتا چلے گی یہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے؟ ظاہر ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن, جی ہیلتھ کیئر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ اویزا ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو سرٹیفکیشن کرتے ہیں, پوری تسلی کرتے ہیں, ڈاکٹرز کی ٹیم وزٹ کرتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ایک پراپر ڈسپلے ہوا ہو کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے ایک سرٹیفائیڈ فیسلٹی ہے. تو یہ کویکس کا مینس جو ہے وہ بس دوبارہ سے لوگ ان کو جرمانے بھی ہوتے ہیں, بند بھی کرتے ہیں, وہ دوبارہ سے آ جاتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ پبلک اویئرنیس کے ان کو پتا ہو کہ جس طرح آپ کسی بھی برانڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے نا کہ چیز ٹھیک ملے گی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب یہ سینیٹائزرز کا معاملہ ہوا تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ریپیوٹ کا بندہ سینیٹائزر بنا رہا ہو وہ لے آئیں, یہ نہیں ہو کہ کوئی چیز ٹھیک نہ ہو. اسی طرح فیملی ڈاکٹر کے لیے اس کے بالکل بیک پہ ایک زبردست ہیلتھ کیئر کمیشن کا, اور ایون ہماری جو آرگنائزیشن ہے, ہماری آرگنائزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں الحمدللہ وہ ہمیشہ کیونکہ ایک سی ایم ایز کرتے رہتے ہیں, وہ جو کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن ہوتی ہے ان کو پتا ہو کہ اب یہ کرونا آیا تھا اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ڈینگی ہے, ملیریا ہے, ایون ٹائیفائڈ کے اب ٹیسٹ جس طرح ہم تھوڑا سائڈ ٹریک ہو گئے کہ انہوں نے منع کیے ہیں کہ بے مقصد ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ نہ کیے جائیں. یہ پھر کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو ہی پتا ہے نا, ورنہ کویکس تو ان کو کبھی ڈرپس لگا رہے تھے اور ٹیسٹ لکھ رہے تھے اور ٹیکے انواع و اقسام کے لگا رہے تھے. تو یہ ساری آہستہ آہستہ پبلک اویئرنیس سے ان کو پتہ لگے گا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتری کرے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی کوآرڈینیشن کس طرح ہے, آپ لوگوں کی جو ڈاکٹر کالز ہے اس کی کوآرڈینیشن گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح ہے ٹو پروموٹ دس فیملی فزیشین جو پریکٹس ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, لیکن کیونکہ ہمارے بہت سے ممبرز جو ہیں ان کے گورنمنٹس کے ساتھ ڈائریکٹ روابط ہیں, تو ہم ان کے تھرو کانسٹنٹلی ان کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ بھی, اور ابھی نیولی اپوائنٹڈ جو فیصل سلطان صاحب ہیں ان کے ساتھ ہم ان کنسلٹیشن ہیں. اب جیسے ہی یہ کرونا ظاہر ہے کہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ ایک واقعہ تھا, اس کے بعد امید ہے وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہسپتالوں کی سروس خود بخود بہتر ہونی چاہیے اللہ کی مرضی سے, کہ ڈاکٹرز نے صرف روٹین کا کام کرنا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں نا, ہم نے اتنی زبردست آفت کے لیے اگر تیاری کی ہوئی تھی تو پھر لگتا ایسا ہے کہ اگر ہم ذرا سی ہمت کریں گے تو نارمل روٹین کی پرابلمز کو زیادہ اچھا ہم ٹیکل کر سکیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ اب
अब जो ज़ाहिर बात है पब्लिकली लोग बाहर आ गए हैं, इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, जी व्हाट डू यू थिंक अभी जो 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 कैपेसिटी ऑफ रेशियो जो केसेस की है वो हम नंबर्स आपके सामने हैं, कम भी हो रहे हैं जी ज्यादा भी हो रहे हैं, व्हाट डू यू जी एक्सपेक्ट क्या ये वबा का पैटर्न है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये खत्म हो देखिए रहा ना, है, कम हो अब रहा है या आपने कॉन्स्टेंटली देख लिया कि तकरीबन कई दिनों से जब ये 1000 से नीचे आया था तो वो ठीक है, आपने कहा शिफ्ट करता है, 350 पे भी आ गया था, 650, आज फिर कोई तकरीबन 650 थे। डेथ्स भी आपने देखा है कि डबल फिगर्स में आ गई, कभी 15 हो गई, 20 हो गई। तो अल्लाह ताला और आसानियां करता जाए। मुहर्रम के हवाले से भी हम चाहेंगे कि लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें। जाहिर है कि एक मजहबी उनके दिन भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि अपना हम फरीज़ा भी अदा करते रहें और उसके साथ थोड़ी सी एहतियात जनरल पब्लिक भी याद रखे, और फिर जो लोग इस तरह से यानी इन स्पेशल दिनों में भी थोड़ी सी एहतियात अपनी जारी रखें। एहतियात किस तरह करें, मास्क का इस्तेमाल करें या पब्लिकली इंटरेक्शन कम करें? मुझे ऐसे लगता है कि आप जब भी पब्लिक में आए, जिस भी पब्लिक इवेंट में, उसमें आपने हर सूरत जितना भी आप चार्ज्ड अप हो और आप कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, जिस तरह आज़ादी के लिए लोग रात को इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने रुक के भी एक जगह पे कहा, लिबर्टी के करीब में गुजर रहा था रात को, तो मैंने कहा जी आप बेशक खड़े सारे ज़रूर हो, लेकिन उसका तरीका ये है कि फासला हो और मास्क पहना हो। तो ये फिर एक कौम की मुनज़्ज़म होने की यही निशानी है ना, कि आप अगर आप ये चीज़ों को याद रखें और ये करें हर सूरत। मुश्किल लगता है लेकिन मुनज़्ज़म कौमें तो फिर इस तरह ही करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही करती हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, चूंकि आप डॉक्टर हैं और आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा लोगों से होता है और आप ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड हैं जी जो कि जिनमें बहुत से डॉक्टर्स भी हैं, आप जी क्या कहते हैं और क्या रिकमेंड करते हैं एक डॉक्टर को एक अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए या अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए? कितना इम्पोर्टेंट है उसका अच्छा होना, उसकी मरीजों के साथ इंटरेक्शन अच्छी होनी, और खास तौर पे एक मुहिब वतन पाकिस्तानी पता चले कि ये पाकिस्तान का डॉक्टर है? मेरे वालिद भी एक सीनियर जनरल प्रैक्टिशनर थे, तो वो फरमाया करते थे कि अगर आप मरीजों को देख रहे हैं और अगर उनकी मर्ज को ठीक करने का हक अदा कर रहे हैं, वो आपको पैसे दे के जा रहे हैं, आप अल्लाह का नाम ले लें, एक तो आपको सवाब हो गया उस काम का, और दूसरा फिर सबसे अच्छी पॉलिसी क्या है? ऑनेस्टी। अब अगर आप ऑनेस्टी और जिम्मेदारी से आप अपनी पेशेंट आया है और आपको लगता है कि मेरे घर में अगर मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे किसी और फर्द को ये प्रॉब्लम होती तो मैं क्या करता, उसमें देखें आपको उजरत तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन ये आपकी नीयत पे है कि आप किस तरह। मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूँ कि वही इलाज करें जो आप अपने घर वालों का करते हैं, तो बेफिक्र हो जाएं, फिर आपको अल्लाह की तरफ से भी सरखरू होंगे और कम्युनिटी में भी इज्जत रहेगी। बस ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि ये नहीं हो सकता बिल्कुल कि ठीक है। फरहान भाई मुझे पूछे तो फरहान भाई को मैं कहूँ कि फलां लैब से आप 15 टेस्ट करा लें, और कोई और बंदा हो और मैं उसको कहूँ कि यार अब फरहान से तो पता नहीं अब चार्जेस मिलेंगे कि नहीं, तो मैं लैब तो इस तरह से ये सारी चीजें बड़ी आपने टेक्निकल बात कर दी और बड़े लोगों के दिल को छूने वाली बात कर दी कि वो नहीं, जब ये डरते हैं करना पड़े, ये तो हमें करना पड़े, ये हमें ठीक हो जाता है। चले। जी जी। एनीवेज, मैं यही चाह रहा था कि आज तो बहुत ही खुशी का दिन भी है, 14 अगस्त के हवाले से मैं फिर कहूँगा, और डॉक्टर्स को एक खराज तहसीन हम पेश करेंगे कि वो उन्होंने बहुत ही अच्छा अनप्रेसिडेंटेड उनका रोल था, और बहुत उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम थोड़ी सी अपनी ये मेहनत जारी रखेंगे तो ये सारे मामला ठीक ठाक रहेंगे। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल मामला ठीक ठाक रहेंगे। और एक बड़ा अजीम, एक बहुत बड़ा दिन, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, और ख़ास तौर पे आज हम डेडिकेशन पेश कर रहे हैं डॉक्टर्स को, शोहदा को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी जानों के नज़राने पेश किए वतन अजीज़ के लिए। और मज़ीद उन डॉक्टर्स को भी हम सलाम पेश करेंगे जो अब भी अपनी ड्यूटीज़ पे हैं, लोगों को देख रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहूँगा और पाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख।
اور اپنے گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.